حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ان عظیم ترین لوگوں میں سے ہیں جن کے فیض سے دنیا سیراب ہو رہی، اور اللہ رب العزت نے اتنا ان کو نوازا کہ لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ جو مقام نبی علیہ السلام کا نبیوں کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، اور فرشتوں میں حضرت جبریل کا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کا سردار بنایا، وہی مقام اللہ تعالیٰ نے علامہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا کہ تمام ولیوں کی سرداری علامہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے سر پر اللہ نے علم کی طلب تھی۔ بچپن ہی کے اندر باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا، آپ یتیم ہو گئے، آپ کی والدہ بیوہ ہو چکی اور لوگوں کے گھروں کے اندر کام کیا کرتی تھی، کہیں برتن دھوتی، کہیں کپڑے دھوتی، اور اسی کے ذریعے اپنے گھر کا خرچ چلایا کرتی۔ جب بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کچھ بڑے ہوئے تو قریب کے مدرسے میں شیخ کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ یہ میری اکلوتی اولاد ہے، میری زندگی کی آخری نشانی ہے، آپ اسے پڑھائیں اور اس مقام تک پہنچائیں جہاں تک میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ استاد بھی حیران ہوئے کہ ماں باپ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ انہیں پڑھائیں، لیکن عجیب تمنا ہے، پتہ نہیں اللہ رب العزت سے کیا مانگ رکھا ہے کہ اس مقام تک بچہ پہنچ جائے جہاں تک میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور آخر میں ایک بہت بڑی شرط لگائی کہ پہلی مرتبہ بچہ گھر سے باہر نکلا ہے، اسے گھر بھی یاد آئے گا، گھر والے بھی یاد آئیں گے، آپ چھٹی نہ دیں۔ علامہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ بہت چھوٹے سے ابھی ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حفظ شروع ہو چکا ہے، آپ نے مدرسے کے اندر زندگی گزارنا شروع کر دی۔ آخر بچے ہی تو تھے، ماں باپ کی یاد آنے لگی، باپ تو پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے، ایک اماں کا سہارا تھا۔ ایک مرتبہ ایک دن ادباً اپنے استاذ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے چھٹی عنایت کریں۔ اب استاذ شش و پنج کے اندر مبتلا ہوا، اگر چھٹی دیتے تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اگر چھٹی نہیں دیتے تو اس معصوم کا دل ٹوٹتا۔ آخر انہوں نے ایک شرط لگائی، اتنا زیادہ سبق ان کو دیا کہ جو پورے دن یاد نہیں ہو سکتا تھا، اور کہا کہ اگر شام تک آپ نے یہ سبق سنا دیا تو آپ کی چھٹی، ورنہ چھٹی نہیں۔ خیر بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ بھی آگے چل کر اللہ رب العزت کتنا ان کو نوازنے والے تھے، اللہ سے دعا مانگی اور شام تک پورا سبق بعینہ ہی بغیر غلطی کے سنایا۔ استاد بھی حیران ہوئے کہ یہ بچہ اور بچوں میں بڑا الگ ہی معلوم ہوتا ہے۔ خیر چھٹی دی، آپ خوشی خوشی ترانے پڑھتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور جب دروازے پر پہنچے اور دستک دی تو اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون ہے؟ آپ نے خوشی میں فرط مسرت میں کہا انا بایزید یا امی، اماں میں آپ کا بایزید ہوں۔ انہوں نے کہا من بایزید، کون بایزید؟ لم یذهب بایزید الا عالما بارعا سیدا، میرا بایزید تو اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا جب تک اس مقام پر کھڑا نہ ہو جائے جس مقام پر میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ دروازہ اماں نے نہیں کھولا، باپ بھی نہیں ہے، اماں لوگوں کے گھروں کے اندر کام کرتی ہیں، بچہ چھوٹا سا ایک زندگی کا سہارا مدرسے کے اندر صحیح کام کر رہا ہے، لیکن گھر کا دروازہ نہیں کھولتی ہیں، اور آپ روتے ہوئے مدرسے واپس آتے ہیں اور آنکھیں سرخ ہیں۔ استاد محترم نے دیکھا کہ بچے کی یہ حالت ہے، فوراً بچے سے پوچھا کیا حادثہ پیش آیا، کہیں ایسا نہیں قافلے والوں نے تمہیں لوٹ لیا ہو، کسی نے تکلیف تو نہیں پہنچائی، تم اپنے گھر تک نہیں پہنچ پائے؟ انہوں نے کہا یا استادی میں اپنے گھر تک بھی پہنچا ہوں، اپنی اماں سے میں نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی تھی، لیکن اماں کے دل کے اندر کچھ حسرتیں ہیں، جب تک وہ حسرتیں پوری نہ ہو جائے اماں بایزید کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں۔ 16 سال تک اپنے گھر نہیں گئے، 16 سال، اس دن کے بعد 16 سال تک مدرسے کی زندگی آپ نے اپنائی اور علم حاصل کرتے رہے۔ آپ نے ناظرہ پڑھا، قرآن پڑھا، حفظ کیا، تفسیر حاصل کی، علوم حدیث حاصل کی، علوم بلاغت حاصل کیے، علوم فصاحت حاصل کیے، اور آپ نے نہ جانے محدثین، مفسرین، مفقہین اور فقہاء اور تمام مسائل جتنے آپ حاصل 16 سال کے اندر کر سکتے تھے 16 سال تک آپ حاصل کرتے رہے۔ اور 16 سال کے اندر ایک دن وہ آیا کہ
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ علیہ السلام ان کے استاذ کے خواب میں آئے اور انہیں بشارت سنائی کہ بایزید سے ہمارا سلام عرض کرو اور انہیں چھٹی دو اور کہو کہ تم فارغ ہو چکے ہو، سند فراغت سے ان کو نواز دو اور ان سے کہہ دو کہ اللہ رب العزت نے ولایت کا جھنڈا تم کو عطا فرمایا ہے۔ استاد محترم کی آنکھ کھلی، تہجد کا وقت تھا، آپ ان کے کمرے کے اندر آئے، دیکھتے کیا ہیں کہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ تہجد کے اندر مشغول تھے۔ وقت کا استاذ اپنے شاگرد کے پیچھے انتظار میں بیٹھا ہے، آپ نے سلام پھیرا، دیکھتے ہیں کہ استاذ صاحب کسی کام سے بیٹھے ہیں، فوراً ادباً عرض کیا آپ یہاں پر کیوں آ گئے، مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے زحمت گوارا کیوں فرمائی؟ لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ اب تیرا استاد بھی تیرے قدموں میں بیٹھنا فخر سمجھ رہا ہے۔ حضرت استاد محترم نے اپنی پگڑی اتار کر اس بچے کے سر پر رکھی، پیشانی کو چوما، ہاتھوں کو بوسہ دیا، اپنے سینے سے لگایا اور کہا میرے لیے اللہ سے دعا کرنا، نبی علیہ السلام نے تمہیں خوشخبری سنائی ہے، سلام عرض کیا ہے اور تمہیں ولایت کا جھنڈا مل چکا ہے، یعنی اس مقام پر تم فائز ہو چکے ہو جس مقام پر تمہاری اماں تمہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ 16 سال کے بعد اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا اور پھر وہاں سے رخصت ہوئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو علم حاصل کرتا ہے، غریب بچہ ہے، دنیا کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ غریب بچہ آگے چل کر کیا بننے والا ہے، جس کی اماں لوگوں کے برتن مانجتی ہو، جس کی اماں لوگوں کے کپڑے دھوتی ہو، لوگوں کے گھروں کی صفائی کرتی ہو، وہ غریب بچہ جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا لیکن دل کے اندر تڑپ تھی اور ماں باپ بھی اللہ کے نیک بندے تھے اور ماں باپ کی تمنا تھی، اللہ رب العزت نے آنے والے ولیوں کی سرداری کا مقام علامہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو بخشا۔ دنیا کے سارے ولی آپ کے شاگرد کہلاتے ہیں، سب کا سلسلہ نسب علامہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو قومیں علم دین کو حاصل کرتی ہیں، اس پر عمل کرتی ہیں، ان کی اقبال مندی کا ستارہ چمکتا اور دھمکتا ہے۔ جو قومیں علم دین حاصل کر اس پر عمل کرتی ہے، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، اللہ رب العزت ان سے راضی ہوتے ہیں، اور جو جہالت کے اندر زندگی گزارتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں اور سوچے کہ جب ایک چھوٹا سا بچہ جس کے پاس دنیاوی وسائل تک نہیں تھے اور اللہ نے اس مقام پر اس کو کھڑا کر دیا، ہم اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرانے کی کوشش کریں، ان کو سمجھائیں، گھروں کے اندر علمی کتابیں پڑھائیں اور ہمارے اندر جو چیزیں ہمیں یاد نہیں ہیں انہیں یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے۔ وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ تعالیٰ علم کی بنیاد پر اہل علم کے مراتب کو فضل فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزے عطا فرمائے، سب سے بڑا آپ کا علمی معجزہ قرآن تھا، جو علم کی شکل میں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا کہ ساری آسمانی کتابیں بدل چکی ہیں، قرآن جیسا اس زمانے میں تھا ویسا آج ہے اور جیسا آج ہے انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، کوئی ایک نقطے کا فرق اس کے اندر نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے سچی توبہ کریں کہ اللہ جہالت سے بچ کر علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر علم کے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ علم ایک راستہ ہے، جب کسی جگہ کا راستہ نہ ہو مسافر اپنی منزل طے نہیں کر سکتا۔ بغیر علم کے اللہ تک نہیں ہم پہنچ سکتے ہیں، تو بغیر علم کے دین اسلام کے مسائل تک ہماری رسائی کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس لیے اگر ہماری نسل علم حاصل نہیں کر سکی ہیں، ہم خود بھی جہالت میں گزر چکے ہیں، تو جو دوسرے علم حاصل کر رہے ہیں ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے جنت عطا فرمائے۔ اور اس کا بہترین ذریعہ مسجد ہے کہ مسجد کے اندر تعلیم ہوتی ہے، نمازیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، علینا الا البلاغ۔